سر عبدالحمید اکبر صاحب جو گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کرنا مقالہ نگار حضرات سے مبارک گزارش ہے تو 10 منٹ میں مقالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر عالی وقار امیر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، محترم سید شاہ مصطفیٰ رفاعی صاحب قبلہ سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ادب، حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، معزز مقالہ نگاران، علماء ملت اسلامیہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے احوال اور ان کے صوفیانہ افکار، ان کی کتاب گلستان کی روشنی میں۔ ایران کے کربناک اور پرآشوب دور میں ایک درخشندہ ستارے نے اہل ایران کے مردہ جسموں میں حرارت اور گرمی پیدا کی، انہیں تازگی اور شگفتگی عطا کی۔ یہ عظیم الشان شخصیت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہیں، جن کا نام مشرف الدین بن مصلح الدین عبداللہ شیرازی ہے۔ فارسی زبان و ادب میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ کے سنہ پیدائش کے متعلق قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سنہ میں پیدا ہوئے۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت 570 اور 580 ہجری کے درمیان کسی سنہ میں شیراز میں ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی رقم تراز ہیں کہ آپ کے والد ان کی تربیت اس ڈھنگ سے کیا کرتے تھے جس طرح ایک عارف اور دریائے سلوک کا غواص اپنے مرید کو تزکیہ نفس کی منزلیں طے کرواتا ہے اور اپنے مرید کو راہ سلوک کے مختلف اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ سعدی علیہ الرحمہ بھی رات جاگتے ہوئے عبادت، ریاضت اور تلاوت میں مصروف تھے اور کچھ لوگ غافل سوئے ہوئے تھے۔ سعدی شیراز نے اپنے والد سے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ ایسے وقت غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے تاریک دلوں کو روشن نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کے والد نے کہا، بیٹا بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے، کم از کم مخلوق خدا کی غیبت و شکایت سے بچے رہتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے والد ایک کامل انسان تھے۔ شیخ سعدی کے اوائل عمر ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شیرازی نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مشہور استاد علامہ عبدالرحمن ابن جوزی سے تعلیم حاصل کی اور تصوف و سلوک کی تعلیم شیخ شہاب الدین سہروردی سے حاصل فرمائی۔ اپنے مرشد کا ذکر اس طرح فرمایا مصرے میں کہ مرا پیر دانائے مرشد شہاب۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے زمانہ طالب علمی ہی میں ان کے ہم عمر ساتھی ان کی خوش بیانی اور حسن تقریر پر رشک کرتے تھے۔ ان کا بچپن ہی سے فقر و درویشی کی طرف زیادہ میلان تھا۔ وہ اکثر وجد و سماع کی مجلسوں میں شریک رہتے۔ مدرسہ نظامیہ سے فراغت کے بعد عرصہ دراز تک ایشیا اور افریقہ وغیرہ کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ کائنات کے مطالعہ مشاہدہ بھی کیا۔ بیشتر تذکرہ نویسوں کے بموجب آپ نے 120 سال کی عمر پائی، جس میں 30 سال تحصیل علم میں، 30 سال سیر و سیاحت میں، 30 سال تصنیف و تالیف میں اور بقیہ 30 سال گوشہ نشینی میں بسر کی ہے۔ نفحات الانس میں حضرت علامہ عبدالرحمن جامی کے بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شمار عالم صوفیوں میں ہوتا ہے اور وہ آداب و اخلاق کی تعمیر و تشکیل کے بڑے رمز شناس بھی تھے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ تحصیل علم اور علم کے کس بلند درجے پر فائز تھے، اس کا اندازہ کرنا بظاہر مشکل ہے۔ زیادہ تر ان کی توجہ دینیات، علم سلوک، تصوف اور ادب و اخلاق پر مبذول رہی۔ ملک شام کے شہروں میں برسوں آپ نے واضح تذکیر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بالابک میں واعظ کہہ رہا تھا اور اہل مجلس نہایت افسردہ دل
تھے جن کو کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا، جبکہ میں اس آیت مبارکہ کے مفہوم، اس آیت مبارکہ کے معنی و مفاہیم بیان کر رہا تھا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ایک راہگیر وہاں سے گزرتے ہوئے میرا بیان سن کر ایسا پرجوش نعرہ لگایا کہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور تمام مجلس گرم ہو گئے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنے نکاح کا عجیب و غریب واقعہ گلستان باب دوم حکایت نمبر 30 میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دمشق کے دوستوں سے میرا جی بھر گیا اور میں نے بیت المقدس کے جنگل میں حیوانوں سے دوستی کر لی اور ان لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے عیسائیوں کا قیدی بنا لیا گیا۔ طرابلس میں یہودیوں کے ساتھ خندق کی مٹی پر کام پر لگا دیا گیا۔ اتفاقاً حلب کے ایک رئیس نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا اور 10 دینار کے بدلے مجھے فرنگیوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ساتھ مجھے حلب لے آیا اور اپنی بیٹی سے 100 دینار کے عوض مہر مقرر کر کے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزرا مگر لڑکی بڑی بدخو، جھگڑالو، نافرمان تھی، ایسی زبان درازی کرنے لگی کہ میرا جینا دوبر ہو گیا اور یہ اشعار کہے گئے: زنے بد در سرائے مرد نکو، ہمدری عالم است دوزخ ہو، زینہار اس قرین بد نحس زینہار، وقینا ربنا عذاب النار۔ یعنی نیک آدمی کے گھر میں بد عورت ہو تو اس کے لیے دنیا ہی میں دوزخ ہے۔ خدا بد مزاج شریک حیات سے بچائے رکھے، اے خدا مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ بارے زبان تان دراز کرد ہمی گو، تو آنستی کے پدر من تھوڑا از قید فرنگ بدہ دینار خلاص کر، گفتم بلے بدہ دینار خلاص کر، وہ بست دینار در دست تو گرفتار۔ یعنی ایک مرتبہ تانہ زنی کرتے ہوئے زبان درازی سے کہنے لگی کہ کیا تم وہی نہیں ہو جسے میرے والد رئیس حلب نے 10 دینار فدیہ دے کر عیسائیوں کے قید سے چھڑایا تھا؟ میں نے کہا ہاں بالکل میں وہی ہوں، 10 دینار دے کر فرنگیوں کے قید سے تو مجھے چھڑایا ضرور تھا مگر 100 دینار کے عوض تمہارے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شمار ان معاشرتی مصلحین میں ہوتا ہے جنہوں نے اس چمن دہر کی سیاحی کرتے ہوئے ایسے افکار و نظریات تخلیق کیے جن کی جانکاری سے انسان ہمت و استقلال، عزم صمیم جیسے جذبوں کی تڑپ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، رنج و علم اور مایوسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ گلستان سعدی 1255 عیسوی میں شیراز میں لکھی گئی۔ یہ سقوط بغداد کا زمانہ تھا۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی کہ امت مسلمہ میں ایک ایسے معاشرتی مدبر سعدی علیہ الرحمہ کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں جن کی حلاوت زبان اور انداز گفتار سے لوگوں کو انسانیت سے محبت کرنے کا درس عظیم ملا، جس کے لیے سعدی علیہ الرحمہ نے ایسا لطیف پیرائے زبان استعمال فرمایا کہ نہایت عمدہ اشعار تخلیق کیا اور وہ اشعار آج ضرب المثل کی طرح معروف ہو گئے۔ گلستان سعدی کا اسلوب بیان اپنے اندر ایسی شیرینی رکھتا ہے کہ قاری کے دل و دماغ میں سعدی علیہ الرحمہ کی باتیں سرایت کرتے ہوئے اس کی زندگی کا متاع عزیز بن جاتی ہیں۔ گویا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ باتیں صرف اور صرف اسی کے لیے تخلیق کی گئی ہیں اور اس کے ہی دل کی ترجمان ہیں۔ دنیا ادب میں ایسا شاہکار نثر میں تخلیق نہیں ہوا۔ یہ کتاب گلستان سعدی شیرازی کی عظمت و افکار کا ایک نادر نمونہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی مشاہداتی حس سے ایسے اخلاقی رموز اور نکات حیات انسانی کے مفاد میں اخذ کر کے بیان کر دیے ہیں کہ ہر انسان کی فکر و دانش حیران و شزدر بھی ہے اور شاداں و فرحاں بھی۔ شیخ سعدی نے گلستان کو جنت کی طرح 8 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ امان نظر در ترتیب کتاب و تہذیب ابواب ایجاز سخن را مصلحت دید تامرئی روضہ غنا و حدیقہ گنجاں را چون بہشت باب اتفاق افتاد عزیز سبب مختصر آمد بتا بملامت نہ انجام واللہ اعلم بالصواب و الیہ المراجع والمآب۔ یعنی نظر کی گہرائی نے کتاب کی ترتیب اور ابواب کی تہذیب میں بات کے اختصار کو مناسب سمجھا، چنانچہ گنجان و گھنے باغ کو بہشت کی طرح 8 باب میں اتفاق ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ مختصر ہو گئی تاکہ کدورت پیدا نہ ہو، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے اور اسی کی طرف مرجع اور ٹھکانہ ہے۔ ان 8 ابواب کے عنوانات کچھ اس طرح ہیں کہ بادشاہوں کی عادت و اطوار کے بیان میں پہلا باب، دوسرا درویشوں کے اخلاق و سیرت کے بیان میں، تیسرا قناعت اور صبر کی فضیلت میں، چوتھا خاموش رہنے کی فضیلت میں، اور پانچواں عشق اور جوانی کے بیان میں، چھٹا بڑھاپے کی کمزوری کے بیان میں، 7 پرورش کی تاثیر کے بیان میں، 8واں ساتھ رہنے کے طریقے اور حکمت کے بیان میں۔ اسی دیباچے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک قطعے کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا اس طرح بیان کی ہے: اے کریمی کے اس خزانہ غیب، گبر و ترسا و وظیف فخرداری،
دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا و نظر داری. اے مولا کریم تو غیب کے خزانے سے آتش پرست اور عیسائیوں کو تو روزی پہنچاتا ہے، جبکہ تو دشمنوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، تو پھر دوستوں کو کب محروم رکھے گا؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے کلام کی مقبولیت اور ایک بزرگ کی حکایت جو شیخ کے منکر تھے، خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے نور کا طبق لے کر زمین پر نازل ہوئے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ شیخ سعدی نے ایک بیت کہی ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہے. یہ سب اس بیت کا صلہ ہے، اور وہ بیت یہ ہے: برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں بھی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات، رحمت انسانیت اور انتخاب آدمیت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کا خلاصہ ہیں اور دور زمانے کا تتمہ ہیں. مشہور خطا درشان حضرت حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یعنی اپنے کمال سے آپ فراز انسانی پر پہنچے، اپنے جمال سے تاریکیوں کو روشنی عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب عادتیں بھلی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود بھیجو. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی زبان کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں: خلاف راہ صواب ہست، خلاف راہ صواب ہست و عکس راہ اولو الالباب، ذوالفقار علی درمیان وہ زبان سادی در کام. یعنی حضرت علی کی تلوار میان میں نہیں رہ سکتی اور سادی کی زبان منہ میں بند نہیں رہ سکتی، ورنہ بھلائی کی راہ اور داناؤں کی رائے کے خلاف بات جائے گی. گلستان کی تعلیف اور اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں خود شیخ سعدی کے الفاظ ہیں: بچے کار آیدت سے گل طبقے از گلستان من ببر ورقے، گل ہمی پنج روز و شش باشد وہیں گلستان ہمیشہ خوش باشد. یعنی پھولوں کا طبق تیرے کام کا نہیں، میری گلستان کا ایک ورق کافی ہے. پھول تو یہی 5-6 روزہ زندگی کے مالک ہیں جو مرجھا جائیں گے، اور میری گلستان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گی. گلستان کے پہلے باب حکایت نمبر 27 میں ہے: کسی جنگل میں ایک درویش اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا. وہ درویش قناعت پسندی کی دولت سے مالا مال تھا. اس نے بادشاہ کی طرف توجہ نہیں کی. بادشاہ پر چونکہ سلطنت و حکومت کا نشہ طاری تھا، اس کو یہ سب ناگوار لگا. کہنے لگا کہ گدڑی پوش فقیروں کا گروہ انسان حیوانوں کا سا ہے، ان میں اہلیت اور آدمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بادشاہ کے وزیر نے درویش سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تمہاری یہ کیا حرکت ہے؟ وقت کا بادشاہ تمہارے قریب سے گزرا لیکن تم نے آداب بجا نہیں لائے. درویش خدا مست نے کہا: وزیر صاحب، بادشاہ سے کہہ دینا کہ سلام کی توقع اس شخص سے کرنا جسے انعامات و اکرامات کی لالچ ہو، اور اسے یہ بھی سمجھا دینا کہ بادشاہ عوام الناس کی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے، رعایا بادشاہوں کی اطاعت کے لیے نہیں ہوتی. اس کے بعد شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ خطاب پیش کرتے ہیں جس میں بادشاہ درویش کی اہمیت دونوں کے کام کی طرف ایک لمحہ فکر دیتے ہیں. خطے کا ایک شعر دیکھیے کہ بادشاہ پازبان درویش است گرچہ راومش بے فر دولت اوست. یعنی بادشاہ کتنا ہی کر و فر کا مالک کیوں نہ ہو، درویشوں اور غریبوں کی پازبانی کرنا اس کے کام ہے. درویش و قلندر کی یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور کہا کہ اے درویش، مانگو تمہیں جو کچھ مانگنا ہے. درویش نے کہا کہ بس میری یہی خواہش ہے کہ دوبارہ مجھے تنگ نہ کیا جائے. بادشاہ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو درویش نے کہا: دریاب کنوں کہ نعمت ہست بدست کہ نہیں نعمتہ تو ملک می روت دست بدست. یعنی جب تم نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ تو کچھ کر لو، یعنی نیکی کما لو، ورنہ یہ حکومت اور یہ دولت تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، یعنی جانے والی ہے. اس حکایت میں سعدی شیراز علیہ الرحمہ کی فکر یہ واضح ہوتی ہے کہ صوفی منش انسانوں کو دنیاوی عظمت و سطوت کی چاہ نہیں ہوتی. اخلاق درویشاں کے باب کی 24ویں حکایت میں ہے کہ شام کے بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا: حقیقت تصوف چیست؟ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب سے پہلے دنیا میں ایک طبقہ ہوا کرتا تھا جو ظاہر میں تو پریشان مگر باطن میں مطمئن ہوتا تھا. دراصل یہی وصف تصوف کہلاتا ہے. لیکن آج ان کا ظاہر مطمئن
اور باطن پریشان ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ورد یہ بھی کہا ہے کہ ورد جاہ مالست وزرع تجارت چو دل با خدایست خلوت نشینی، یعنی دل تو ہر جگہ بھٹکتا ہے تو پھر گوشہ نشینی اور خلوت گزینی سب بیکار ہے، خدا سے دل لگانا ہی خلوت ہے۔ اور پھر خواہ وہ افسری کرے، خواہ زراعت کرے، تجارت کرے۔ مولانا روم کے بقول کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے خماشو نقرہو فرزند و زن۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی شکایت سے یہ نظریہ اجاگر ہوتا ہے کہ دل میں یاد الہی نہ ہو تو پریشان حالی ایک فطری امر ہے، خلوت ہو کہ جلوت دل کو اطمینان و سکون نہیں ملتا۔ اگر خانہ دل میں اللہ عز و جل کی ذات جلوگر ہو تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ متاع حیات مل گئی، پھر وہ مفلس و نادار نہیں ہوتا بلکہ تمام دنیا سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ باب قناعت کی فضیلت میں حکایت نمبر 3 کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ درویش را شنیدم کہ در آتش فاقہ میسو و خرقہ بخرقہ حمیدو، یعنی ایک فقیر کے بارے میں نے سنا ہے کہ فاقہ کشی کی آگ میں جلتا تھا اور پیوند پر پیوند لگاتا تھا، اور تسکین خاطر مسکین را ہمیں گو اپنے دل کو تسلی بخشنے کے لیے کہا بنان خشک خناک کنیں و جامع دلخ کہ بار محنت خود بہ کے بار منت خلق، میں روکی سوکی روٹی اور پیوند لگے لباس ہی میں خوش ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے کے مقابلے میں اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا بہتر ہے۔ حقا کے با خوبت دوزخ برابرست رفتن بپائے مرد ہمسایہ در بہشت، یعنی پڑوسیوں کی سفارش سے جو بہشت ملے وہ یقیناً دوزخ کی سزا کے برابر ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت کے ذریعے یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ اغیار کی مدد سے ملنے والی جنت بھی مقام اعراف کے برابر ہے۔ جنت وہی ہے جو اپنے خون جگر سے حاصل ہو۔ ایک جگہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ تو حاصل نہ کر دی بے کوشش بہشت، تو نے اپنی کوشش سے جنت حاصل نہیں کی، خدا در تو خوے بہشتی سرشت، بلکہ خدا نے تیرے اندر جنت والوں جیسی عادت پیدا فرما دی۔ پھر اے چافت نہ رسد، یعنی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا گوشہ تنہائی میں بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں کہ ہے چافت نہ رسد گوشہ تنہائی رہا۔ سعدی علیہ الرحمہ اپنی سیر و سیاحت کے دوران پیش ہونے والے واقعات سے بہت متاثر ہوئے، اور ان تمام واقعات اور حوادث دوران کو دیکھ کر شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو کردار و واقعات کی اصلاح کرنے اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلایا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کئی ایک صفات کے مالک تھے۔ وہ عابد، زاہد، واعظ، عالم، مفکر، مدبر، صوفی، شاعر، فلسفی اور ریفارمر تھے۔ انہوں نے سیر و سیاحت میں مختلف نوع تجربات و مشاہدات کے ساتھ مصائب و آلام برداشت کر کے ان واقعات سے نتائج بھی عرض کیے۔ انہی تجربات و مشاہدات کو انہوں نے گلستان و بوستان میں صفحہ کرتاس کی زینت بنایا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے سوز و گداز اور اثر آفرینی کے اعجاز سے ہر طبقے کے لوگ پچھلے 800 سال سے فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ دیباچے کے آخر میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے مثنوی کی یہ شعر تحریر کرتے ہوئے اس جہاں سے اپنی رخصتی کا اعلان کرتے ہیں۔ دراں مدت کے مارا وقت خوشبو ز ہجرت 650 بود، مراد ماں نصیحت بود و گفتیم، حوالت پا خدا کردیم و رفتیم، یعنی جن اچھے بھلے اور دنوں میں ہم کتاب گلستان تخلیق کرنے میں مصروف عمل تھے وہ سنہ 656 ہجری کا تھا۔ ہمارا مقصد نصیحت کرنا تھا، وہ ہم کر چکے، اب تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اس جہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی بقیہ عمر ایک خانقاہ میں گزاری جو رکن آباد کے کنارے شیراز سے کوئی 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی جگہ 691 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ مزار انور جو سعدیہ کے نام سے مشہور ہے، زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارباب حل و عقد کا جنہوں نے مجھ ہیج مداں کو اس علمی گہوارے میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے سعدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے موقع عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد صفت اللہ صاحب